تو جناب دنیا میڈیا گروپ کی جانب سے آپ کو اس عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک بھر میں نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ملک کی ترقی، خوشحالی، امن، امت مسلمہ کے اتحاد، مظلوم کشمیری اور فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعائیں، ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارکبادیں، سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ایوان صدر میں نماز عید ادا کی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی اور راجہ پرویز اشرف نے بھی صدر کے ہمراہ عید کی نماز ادا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن میں نماز عید ادا کی۔ دنیا میڈیا گروپ کی جانب سے اہل وطن کو عید کی خوشیاں ڈھیروں مبارک ہوں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم اور عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہمیں اپنے رویوں میں قربانی، ایثار اور بھائی چارے کے جذبے کو فروغ دینا ہوگا۔ پاکستان کو عظیم اور خوشحال بنانا ہے۔ دعا ہے اللہ اس دن کو ہمارے ملک اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر، برکت، اتحاد اور خوشحالی کا ذریعہ بنائے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ قربانی اور اتحاد کے جذبے کی ضرورت ہے۔ قربانی کا جذبہ ہی پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ بھارتی حملے پر قوم کا اتحاد دشمن کے لیے واضح پیغام تھا۔ عید پر فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کو یاد رکھیں جو ایک بے رحمی، غیر انسانی مظالم اور بھوک کا شکار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عید الاضحیٰ کی قوم کو مبارکباد۔ کہا اللہ تعالیٰ نے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد عید الاضحیٰ کی خوشیاں بھی عطا کیں۔ آپریشن بنیان مرصوص اور فتنال ہندوستان کے حملوں کے دوران جان کی قربانی پیش کرنے والوں کو نہیں بھول سکتے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر عسکری قیادت کی قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی عید الاضحیٰ کے موقع پر قوم کو مبارکباد۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، ایئر چیف، نیول چیف کی مبارکباد۔ پاکستان کی مسلح افواج پائیدار امن، خوشحالی اور قومی یکجہتی کے لیے دعا گو ہیں۔ ISPR کے مطابق پاکستانی قوم کے غیر متزلزل عزم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وطن کی سلامتی و استحکام کے لیے مسلح افواج کی جرات و قربانیوں کو سراہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ خود احتسابی، قربانی اور اتحاد کا مقدس موقع ہے۔ دعا ہے کہ یہ بابرکت تہوار ہمارے معاشرے میں ہم آہنگی کو فروغ دے۔ دعا ہے یہ بابرکت تہوار جذبہ یکجہتی کو مزید مضبوط کرے۔ پاکستان کی مسلح افواج اپنے عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ عید کے دن پر شہدائے پاکستان کے عظیم خاندانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کے پیاروں نے امن اور وطن کی خدمت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اور دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری کے زیر قیادت پارلیمانی وفد کا پاکستان ہاؤس کا دورہ۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کے عشائیے میں امریکی قانون سازوں سے ملاقاتیں۔ بلاول بھٹو نے خطے میں امن و استحکام کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ کہا کہ پاکستانی وفد کا دورہ امن کا مشن ہے۔ وزیر اعظم نے وفد کو امن کا مشن دیا ہے۔ اس مشن میں بھارت سے بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنا شامل ہے۔ امریکہ امن مشن میں ہمارا ساتھ دے۔ اگر امریکہ اپنی قوت امن کے پیچھے لگا دے تو وہ بھارت کو سمجھا سکتا ہے۔ امریکی حکومت اور ارکان کانگریس بھارت اور پاکستان کے درمیان بامقصد اور تعمیری بات چیت میں معاونت کریں۔ بھارت کا 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی بند کرنے کا عندیہ ایک وجودی خطرہ ہے۔ اگر بھارت نے یہ اقدام کیا تو یہ جنگ کے اعلان کے مترادف ہوگا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے مسئلے کا حل ہم سب کے مفاد میں ہے۔ امریکی ارکان کانگریس نے جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام کے لیے اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ بلاول بھٹو زرداری کے زیر قیادت پاکستانی وفد کی امریکی حکام سے ملاقاتیں۔ پاکستانی وفد کی امریکی سینیٹر ٹام کاٹن سے کیپٹل ہل پر ملاقات۔ سینیٹر ٹام کاٹن نے بلاول بھٹو زرداری اور ان کے وفد کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ ملک معاشی خوشحالی کی طرف گامزن ہے۔ مئی میں بھارت نے پاکستان کو کمزور سمجھنے کی کوشش کی۔ پاک فوج نے ایسا جواب دیا کہ بھارت دنیا میں رسوا ہو گیا۔ اب مودی سوالوں کے جواب دینے کے اہل نہیں رہا۔ ہندوستان کی اپوزیشن جماعت مودی سے سوالات پوچھ رہی ہے۔ آج پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے جس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سیاسی معاملات میں الجھ کر اس موقع کو ضائع کرنا قومی جرم ہوگا۔ آج مل بیٹھ کر پاکستان کے تمام مسائل پر بات کریں، اور وہ فیصل آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ آج پاکستان معاشی بدحالی سے معاشی استحکام کی طرف بڑھ چکا ہے۔ مئی کے مہینے میں ہندوستان نے
पाकिस्तान को अपने से कमज़ोर रियासत समझते हुए पाकिस्तान पर हमला किया और उस हमले को पाकिस्तान की मसल्ह फ़ौज ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया में ज़लील व रुस्वा होकर रह गया। मोदी जो पाकिस्तान को एक ज़ैली रियासत के तौर पे समझता था, वो अब मुंह छुपाए फिरता है। हिंदुस्तान की अपोजिशन जो है वो रोज़ उसके पीछे होती है और वो वहाँ पे भी मुंह छुपाए फिरता है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने जो ऑफ़र की है कि आएँ बैठें मिल के पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के ऊपर बात करें। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अजीम जंग जीती है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के गुरूर को चकनाचूर किया। पाकिस्तान ने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। अल्लाह ताला के फजल से मुल्क का दिफा बहुत मजबूत है। बिलावल भुट्टो पूरी दुनिया में भारत को एक्सपोज कर रहे हैं। दुनिया भर में बिलावल की बात को संजीदगी से लिया जा रहा है। मुझे नहीं लगता पीटीआई की कोई तहरीक कामयाब होगी। पीटीआई गालम गलोच के कल्चर को ख़त्म करे, ईद पर फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों को याद रखें। पाकिस्तान ने एक अजीम जंग जीती है। फातह कौम की तरह जिस तरह हमने भारत को एक इबरतनाक शिकस्त हमारे अफवाज ने, हुकूमतों ने दी, इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। वो भारत जो कि गुरूर में मुब्तला था, जो चिकनाचूर 3 दिन में पाकिस्तान ने भारत के साथ जो हशर किया है, हमारा मुल्क का दिफा जो है वो बहुत ही मजबूत है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त भी एक नहायती अहम मिशन में मुल्क से बाहर गए हुए हैं और वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी जंग के दौरान भी कर रहे थे और इस वक्त भी वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी बहुत मजबूत तरीके से पूरी दुनिया में वो केस लड़ रहे हैं। फिर जिस तरीके से लोग संजीदगी से चेयरमैन साहब को ले रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, वो जो बिला वजह गालम गलूच का जो कल्चर पीटीआई ने शुरू किया उसको ख़त्म करें। फ़लस्तीन के मुसलमानों को हम खुसूसी तौर पर याद रखें, कश्मीर के हम मजलूम भाइयों को खुसूसी तौर पर याद रखें। भारतीय मीडिया जाली खबरों की फैक्ट्री बन चुका है। इंडिया टुडे ने झूठी खबर दी कि पाकिस्तान ने पानी के शदीद बहरान से निबर्द आज़मा है। ये कहा गया कि पाकिस्तान ने भारत को सिंतास मुआहदे पर 4 खत लिखे और भारत से कहा गया कि अपने फैसले पर नजरसानी करे और पाकिस्तान का पानी बहाल किया जाए। दर हकीकत पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ 2 खतूत लिखे गए, वो भी भारत की जानिब से लिखे गए खतूत के जवाब में। पाकिस्तान ने भारत के सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को गैर कानूनी करार दिया। मुआहदे में एक तरफा मुअत्तली की कोई शिक नहीं। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे को अपनी असल शक्ल में कायम समझता है। सिंतास मुआहदे में किसी भी तरह की एक तरफा छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बनाने पर सीटीडी पंजाब को खिराज तहसीन। कहा, सीटीडी पंजाब ने बरवक्त कार्रवाई करके फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। सीटीडी की पूरी टीम को पंजाब में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाने पर मुबारकबाद देता हूँ। सीटीडी पंजाब ने तकरीबकारी नाकाम बनाकर पेशा वाराना सलाहियतों का मुजाहरा किया। सीटीडी पंजाब का काबिल फ़ख्र इदारा है। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों और आलायकारों का हर जगह पीछा करेंगे और इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन सैनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि सियासी इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है। सियासी इस्तेकाम से मुआशी इस्तेकाम होगा। बजट में आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। हमारे बयानियों को लोग मान रहे हैं। ईद पर गरीबों का खास ख्याल रखा जाए। ईद उल अज़हा पर शोहदा को याद रखना चाहिए। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है। अगर सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम भी आए। मैं कौम को पैगाम दूंगा कि इस मौका पर आप उन शोहदा को और पाक जवान फ़ौज के जो जवान हैं जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने जमा मर्दी के साथ मुकाबला किया है, और वो लोग जो गरीब हैं, इस्लामी उम्मा के लोगों से अपील करूँगा कि उनकी वो मदद करें और उनका ख्याल करें, गरीबों का ख्याल करें। और इस बजट में भी मैं गवर्नमेंट से भी ये कहूँगा वो गरीब आवाम को रिलीफ। देखें, हमारी जो तहम्मुल मिजाजी
اور ہماری ریسٹورنٹ اور جو ہماری ملٹری اور سول بردباری ہے اس کی لیڈرشپ کی وجہ سے ہمارے بیانیہ کو لوگ مان رہے ہیں۔ ناظرین، نماز عید کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر میں اجتماعی قربانیوں کا رجحان بڑھنے لگا ہے۔ جامعہ نعیمیہ لاہور میں ہر سال کی طرح اس سال بھی اجتماعی قربانیوں کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالقادر سے۔ جی بتائیے گا۔ آج بالکل آج عید الاضحیٰ کا پہلا روز ہے اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے فرزندان اسلام نے سب سے پہلے جو ہے نماز عید ادا کی، اس کے بعد جو ہے قربانیوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے اور شہر میں جو اجتماعی قربانیوں کا رجحان ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، یعنی کہ گائے، بیل اور اونٹ میں جو فرزندان اسلام قربانی کا حصہ ڈالتے ہیں اس کا رجحان میں ہر سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں اس وقت جامعہ نعیمیہ میں موجود ہوں جو کہ لاہور میں اجتماعی قربانیوں کا ابتدائی یا ایک پرانا ادارہ ہے جہاں پر سینکڑوں جانور عید الاضحیٰ پر جو ہے قربانی کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کیا دیکھ رہے ہیں اجتماعی قربانیوں کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتماعی قربانی کا جہاں تک تعلق ہے تو اجتماعی قربانی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ جیسے جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے ویسے ہی اجتماعی قربانی میں لوگ زیادہ شریک ہو رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں۔ جامعہ نعیمیہ میں گزشتہ 60 سال سے اجتماعی قربانیاں کی جا رہی ہیں اور اجتماعی قربانیوں کے رجحان میں اضافے کی ایک بڑی وجہ مہنگائی بتائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں سہولت کی طرف بھی آ رہے ہیں، یعنی کہ قصاب اور جانور کی دیکھ بھال سے بچنے کے لیے بھی اجتماعی قربانی میں جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں تاکہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی بھی ہو جائے۔ جی